ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ ان کے اوصاف یہ بیان کیے: وہ پاکیزہ اور متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، سرکش نہیں تھے، ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے اور جب ان کی وفات ہوگی اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا سنت الہیہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا یعنی 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ پہ سلام بھیجا: ولادت پہ، وفات والے دن اور روز قیامت۔ تو 3 دن نبی پہ سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ ہم یہ جو 12 ربیع الاول شریف کو جو مشہور روایات کے مطابق ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، ہم جو درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے، وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا، میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، اور اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اور اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں اور کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھوکی بسری ہو جاتی۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے تو کہیے کہ میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا؟ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا، ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں گے؟ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جھولے میں کلام کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا وہ کلام تھا۔ آیت نمبر 51 تا 58 میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا ہے، اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان ہوا۔ اسماعیل کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول، نبی اور اللہ کے پسندیدہ قرار دیا۔ آیت نمبر 59 سے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور سرکش بندوں کے احوال آخرت کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 66 میں بتایا کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا۔ یہ ایک اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، اب تو کچھ نہ کچھ تم ہو، ہڈیاں ہی صحیح، قبر میں ہڈیاں ہی صحیح، تو اس سے پیدا کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے، جبکہ میں تو تمہیں اس وقت پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 88 سے بتایا کہ کفار نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا کرتا ہے، اسے نیک بندوں میں بھی شمار کر لیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ آج ہم لوگ، میں نے پیر میرے علی شاہ کو نہیں دیکھا، میں نے حضرت داتا گنج بخش کو نہیں دیکھا، لیکن اگر میرے بس میں ہو تو میں ساری زندگی ان بزرگان دین کے قدموں میں گزار دوں، یعنی میری خواہش۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اس کی وجہ وہ کمال ہے
جو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں وفا کی ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک بندوں میں بھی رکھا ہے، اور اللہ نے انہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو بھی پیدا فرما دیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ ہے، یہ سورہ مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 45ویں سورہ ہے۔ اس سورہ کے پہلے کلمے طٰہٰ میں نبی کو خطاب کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اسبات قیامت کا ذکر، حضرت موسیٰ اور آدم اور ابلیس کے قصے مذکور ہیں۔ کفار قریش نے جب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے آپ بہت سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پیشانی پر لکھ دیا، اے طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کریں۔ آیت نمبر 25 تا 28، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے کام آسان کر دے اور میری زبان کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اس چیز کا دوسرے مقام پر یوں بیان ہوا، میرا سینہ تنگ ہے، میری زبان نہیں چل رہی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بچوں میں انگارہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے، بچپن میں انگارہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، آپ نے اس کے ازالے کی دعا مانگی، آپ نے مزید التجا کی، میرے خاندان میں بھی میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دیجئے تاکہ مجھے تقویت ملے۔ اگر کوئی بچہ اسے کچھ نہ یاد رہتا ہو تو سورہ الم نشرح اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ دی جائے، اس میں وہی الفاظ ہیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ یہ سورہ اس کے سینے میں ہاتھ رکھ کے سینے پہ 11 دفعہ ولاقت درود شریف پڑھ کے تو کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر زبان پہ کوئی چیز جاری نہ ہوتی ہو، یعنی بعض اوقات بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز زبان پہ ان پہ جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی، تو ان کی زبان پہ ہاتھ رکھ کے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھا جائے بلاغت درود شریف کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی جو ہے وہ زبان کو کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس علم کو نافع اور آسان فرما دیتا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ۔